مسئلہ میرے نبی نے سمجھایا ہے. توجہ کرنا. آگے مارکا کہنے لگے ہاں کیا بات کرتے ہو, آج نئے آ گئے ہو, باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ کر نئی بات کرنے لگا ہے. کسی نے کہا کیا کہتے ہو, ہم تو اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ابراہیم تھا. وہ بھی ایک قوم آئی, اس نے کہا تو نیا آیا ہے, ہم تو اسی مذہب پہ کھڑے ہیں نعوذ باللہ جہاں ابراہیم تھا. تیسری دنیا بھی آئے, تیسری بندے بھی آئے, تیسرے لوگ بھی آئے, انہوں نے بھی کہا کہ نئی بات کرنے کے لیے آیا ہے, ہم ایسے تو نہیں ہے, ہم بھی ابراہیمی ہے. کیا مطلب, کیا مانا؟ یہود کہنے لگے نئی بات کرتے ہو, ہم ابراہیمی ہے, ابراہیم کے مذہب پہ چلنے لگے ہیں. تیسرے آئے, دوسرے عیسائی آئے, وہ کہنے لگے نئی بات کرنے کے لیے آیا ہے, ہم ابراہیمی ہے. مشرکین مکہ بھی میدان میں آئے اور میرے نبی سے کہنے لگے تو نیا مذہب لے کے آیا ہے, نئی بات لے کے آیا ہے, ہم ابراہیمی ہیں, ابراہیم کے مذہب پہ کھڑے ہیں. آپ کی توجہ میری طرف, میں نے دوسری بات بھی کرنی ہے, میں نے قرآن بھی سمجھانا ہے, میں نے یہ قرآن کی عظمت بھی بیان کرنی ہے, میں نے اس مسئلے کو بھی کھولنا ہے. توجہ میری طرف. جب یہ بات آئی, رب کا قرآن آیا, میرا پیغمبر اعلان کر آئی, اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے. اللہ کا قرآن کہنے لگا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. میرے خیال میں گرمی تو نہیں لگ گئی, پنکھے چلانے لگے. گرمی تو میرے کو لگ گئی جو میں زور لئی پیا. بس کر دے وہاں. اچھا گھنٹہ تو ہو گیا, 4:30 ہو گئے. کتنے بجے نماز ہے؟ روزانہ کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ 5 بجے. مغربین مرزے بھی چلتے ہیں انشاءاللہ. مرزے جاؤں گے, مرزے کول نہیں جاؤں گے. ایک آیا ودا نا نواں مرزا, نوجوانوں بچوں اس خبیث تو, ہاں خصوصاً نوجوانوں کو میں اکثر یہ ان کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں. یہ سوشل میڈیا اور یہ فیس بکیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ان لوگوں نے ایسی بنائیں تاکہ ایمان پہ ڈاکے لگیں اور لوگ میدان میں انہوں نے اتارے. نوجوان بڑا ان کی جو ہے باتوں سے جو ہے وہ مایوس اپنا ان کی طرف جاتا ہے, باتوں کی طرف جاتا ہے اور مانوس ہوتا ہے اور کہتا ہے لے جی بڑی بات کرنے لگے ہیں. یاد رکھیے گا ملو کے روشن ضمیروں, کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے سب سے پہلے آئیں اپنے استاد کے پاس, مولانا نصیر احمد صاحب کے پاس, یہاں کے جو مدرسین ہیں ان کے پاس. ہمارے بڑے شیخ موجود ہیں, حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب زید مجدہ, ان کے پاس جائیں. قاری چند محمد صاحب ہیں, ان کے پاس جائیں اور جا کے بولے کہ بھی یہ بات ہے, خدا کی قسم انشاءاللہ یہ ہمارے اکابرین آپ کو اس بات کا جواب اللہ کے قرآن سے سمجھائیں گے, عربی محمد مٹھڑے فرمان تو سمجھائیں گے. وہ ساری باتیں ہیں, ان کی طرف مت جانا. یہ سارے یہ دجال کی یہ اولاد ہے, سارے اس کے پیروکار ہیں. اس کے آنے سے پہلے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ان مرزوں سے. اور یہ جو نئے آئے ہیں ڈرامے باز, کوئی شف والا آیا ہے, کوئی کیا والا آیا ہے, ان ساروں سی چیزوں سے بچو اور اپنا تعلق میری طرف دیکھو. ہنسو نہیں ہے, یہ درد دل ہے. خدا کی قسم یہ ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا, میں ہاتھ جوڑنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اپنا تعلق رب کے قرآن سے لگاؤ, اپنا تعلق میرے محمد کی پیاری سنت سے لگاؤ اور علماء حقہ کے ساتھ محبت کرو. یہی علماء دیوبند, ان کے پاس بیٹھو, ان سے مسئلہ سمجھو. انشاءاللہ ہمارا کوئی ادنا سا جو طالب علم ہوگا نا,
وہ انشاءاللہ آپ کو دلائل قرآن و حدیث سے دے گا۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ادھر دیکھیں، انہوں نے کہا نئے آئے ہو، جس طرح آج کسی کے سامنے بات ہونے لگے تو کہتے ہیں باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ کر نئی بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نئی مسلک لے کے آئے ہو، ہم تو ابراہیمی ہیں۔ وہ بھی کہنے لگے، یہ بھی کہنے لگے، وہ بھی کہنے لگے۔ توجہ کرنا، میں نے ایک بات سمجھانی ہے، توجہ میرے وال۔ رب کا قرآن آیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ میرا پیغمبر، میرا ابراہیم یہودی بولے نہیں، میرا ابراہیم نصرانی نہیں، میرا ابراہیم حنیف تھا۔ حنیف کا معنی یکسو رہنے والا، حنیف کا معنی اللہ سے مانگنے والا، رب سے تعلق لگانے والا۔ حنیف کا معنی بڑا پیارا ترجمہ جٹا کے حساب دی اندر کرا ملو دے روشن دمیرو، ساریاں تو کٹ کے اکو نال جوڑن والا۔ وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا۔ آئیے توجہ کرنا، تم تو ان کے سامنے بیٹھتے ہو، تم تو اس سے مانگنے لگتے ہو، تو اس سے مانگنے لگتا ہے۔ اللہ کا قرآن میدان میں آیا، جو میرا ابراہیم تھا، جو میرا خلیل تھا، جو میرا نبی تھا، جب ان کو ضرورت پڑی تو میری دربار میں التجا کرنے کے لیے آیا، میری دربار میں التجا کرتا رہا۔ اللہ کتنی سال کرتا رہا، سنتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ آواز آئی کہ 88 سال کی عمر بیت گئی ہے۔ رب کا قرآن ابراہیم کی ان اداؤں کو بیان کرنے لگا ہے۔ 88 سال عمر بیتنے لگی ہے، جھولی اولاد سے خالی تھی۔ یہودیوں تم تو ان سے مانگتے ہو، عیسائیوں تم تو ان سے مانگتے ہو، اور مشرکین مکہ والے تم تو ان سے مانگتے ہو، اور دعویٰ ابراہیمی ہونے کا۔ آئیے ابراہیم کا عقیدہ، آئیے ابراہیم نے کس سے مانگا؟ قرآن میرے سامنے آیا، اللہ کا پیغمبر کہنے لگا ہے رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ جھولی اولاد سے خالی ہے، اللہ گود اولاد سے خالی ہے۔ اللہ 88 سال گزر گئے ہیں، اللہ 90 سال گزر گئے ہیں، میری جھولی اولاد سے خالی ہے۔ خلیل تا ہوں، ہائے تیری میری یاری تا ڈاڈی ہے۔ آئیے توجہ کرنا، کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا، یہ اذن سرک یہ بیان کرو۔ چلو بتاؤ کو سرک کی دیوچ کچھ چھوڑا چھوڑے سے ہاں پرچے آلہ جرہ لکھی ہے، انہی محبت ہے میری زبان دی گا۔ ہاں ہاں میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں پشتونوں کو بھی اور آپ کو بھی۔ ہائے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا، آپ کی توجہ میری طرف، اور جو وہ مانگا ابراہیم نے، اللہ نے قرآن بنایا، میرے محمد پہ اتارا۔ قرآن بنا کے میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار کے قرآن نبی کی امت کے حوالے کر دیا ہے۔
اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، تمہیں بھی ضرورت پڑ جائے، تمہیں بھی اگر کوئی مشکل لا جائے، تمہیں بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسے دروازہ کھٹکھٹانا جس طرح میرے خلیل نے کھٹکھٹایا تھا، ایسے میری دربار میں آنا جس طرح میرے خلیل نے کھٹکھٹایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا ابراہیم خلیل کیسے بنے ہو؟ قربان جاوا خلیل کہنے لگے بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان۔ اور دنیا والوں، رب نے مجھ سے جان مانگی، میں جان حوالہ، میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے، اللہ نے مال مانگا، میں مال بھی قربان کر دیا ہے۔ بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان۔ آئیے حضرت ابراہیم اللہ کی دربار میں التجا کرنے لگے ہیں، اللہ سے مانگنے لگے ہیں، کریم اللہ، رحیم اللہ، مہربان اللہ، میری جھولی اولاد سے خالی ہے، تیری میری یاری تو بڑی ہے، لیکن میرا تیرے اندے زور کوئی نہیں، میری تیرے سامنے عاجزی ہے۔ یہی مسئلہ سمجھانا تھا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں، قرآن کو دیکھتا ہوں، ترجمے پہ غور کرتا ہوں، جب جب نبیوں نے اللہ کو بلایا، خدا کی قسم ملو والو عاجزی سے بلایا ہے۔ میں اگر دعائیں پڑھنا شروع کر دوں نا جی تو اس طرف چل پڑوں گا۔ کبھی آئے گی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کبھی آئے گا ربنا حب لنا من ازواجنا، کبھی آئے گا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توجہ کرنا، ابراہیم کو ضرورت پڑی، رب کی دربار میں عاجزی سے مانگنے لگے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، کریم اللہ، رحیم اللہ، اور پالنہار اللہ، رب زمانہ پالنے والا، حبلی دے چھڑ مینو، رب حبلی اللہ دے دے مینو، حبلی من الصالحین، نیک بچہ تیری دربار تو منگدا، تیری دربار میں آیا، تیرے کولو منگدا پیا وا۔ ہاں توجہ کرنا، معلوم یہ ہوا ہے اولاد کا ڈیپو اللہ کے پاس ہے، تجھے بھی ضرورت پڑے اسی سے مانگا کر، اسی کا دروازہ کھٹکھٹایا کر۔ مانگتے مانگتے 90 سال ہو گئے، آئیے قرآن میرے سامنے آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم۔ او میرا خلیلا جی رب جلیلا، تو مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، آج یہ عمر تیری ہو گئی، آ میرا خلیل ہم تجھے بیٹا دے، تو نے نیک مانگا ہم تمہیں نیک بھی دیتے ہیں، ساتھ حلیم بھی دیتے، نیک بھی ہوگا تے اور ساتھ حلیم کا معنی حوصلے والا، حلیم کا معنی حوصلے والا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے ساری باتیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، کیوں؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا میرا خلیل میں تمہیں جو بیٹا عطا کر رہا ہوں یہ حلیم ہوگا، حوصلے والا ہوگا۔ کیسے حوصلے والا ہوگا؟ کہ اللہ کے علم میں تھا ابھی یہ چلنے کو ہوگا تو میں باپ اور بیٹے دونوں سے امتحان لوں گا، پرچہ پیپر امتحان کا دے دوں گا۔ آئیے بس اس بات کو بھی
عرض کر دوں بڑے پیارے انداز میں، ایمان تازہ ہو جائے آپ کا. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسماعیل جیسی اولاد دی، لخت جگر نور نظر دیا، بیٹا دنیا میں آیا، باپ بیٹے کا پیار محبتیں بڑھنے لگیں. آواز آئی خلیل جی جا پتر نو بھی اور اس کی ماں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی جنگل بیابان میں چھوڑ کیا، وادی غیر ذی زرع چھوڑ کے آئے. قرآن کی اصطلاح میں ہے، قرآن کی اصطلاح جو سمجھ آتی ہے وہ یوں کہتا ہے، جب حضرت اسماعیل چلنے لگے، بڑے ہونے لگے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا، میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میرا بیٹا میرے سامنے ہے، میں اس کی گردن پہ چھری. لفظ قرآن کے ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ترجمہ سنیے گا. جب حضرت اسماعیل چلنے لگے، باپ کے انگل سے پکڑ کے دوڑنے لگے. علماء نے مختلف قول لکھے ہیں، کسی نے کہا اتنی عمر، کسی نے کہا اتنی عمر. میں اس طرف نہیں جاتا، جو مقصودی بات ہے وہی ذکر کرنا چاہتا ہوں. رب کا قرآن میرے سامنے. حضرت ابراہیم کہنے لگے میرا پترا اور میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب میں دیکھا میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے. قربان جاواں ادھر بیٹھے ہو تو بڑی پیاری بات ہے. جب حضرت اسماعیل دنیا میں آئے تھے، اللہ کا حکم ہوا تھا میرا خلیل بیوی کو بھی بیٹے کو بھی جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ. توجہ کرنا، توجہ کرنا. اگر گفتگو میری ماں بہن بیٹی بھی سن رہی ہے تو بھی توجہ کرنا. میرے بزرگوں آپ نے بھی توجہ کرنی ہے. ماں نے اپنی بیٹے کی ایسی کفالت کی، ایسی کفالت کی، ایسی پرورش کی. باپ بولا تو اللہ کا پیغمبر سبحان اللہ جو ہی پوچھنے لگا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری. استاد مولانا عبد النصیر صاحب، جتنے علماء بیٹھے ہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اذبحک فانظر، یوں نہیں کہا انی اذبحک ثم انظر. اب تو ثم اور فا میں فرق. ہاں ثم کس لیے آتا ہے، فا کس لیے آتا ہے، یہ ایک علمی بات ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو عوام الناس کے سامنے، کہ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے میں نے دیکھا ہے تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں نے جواب جلدی دے، دیر نہ لا. ثم منظر نہیں کہا کہ دیر لگ جائے، کچھ وقت لگ جائے، نہیں، فانظر، جلدی بتا تیرا کیا ارادہ خیال ہے. علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے، اگر حضرت اسماعیل یہ جواب دیتا کہ نہیں میں تو تیار نہیں ہوں، تب بھی خلیل نے پکڑ کر گردن پہ چھری، بولے تو صحیح. لیکن پرورش ماں نے ایسی کی، کفالت ماں نے ایسی کی، او ملو دروشن ضمیرو، قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام نے بات مکمل کی. پتر بولا ہے، بیٹا بولا ہے، کہنے لگے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی
الصابرین. میرے پیارے بابا، میرے پیارے بابا، توجہ، میرے پیارے بابا، کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. آئیے 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 ادھر بیٹھیے. کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. میں نے ایک نکتہ بیان کیا، یہ اس کا کمال تو ہے ہی ہے، لیکن ماں کی پرورش کا کمال ہے. اس لیے نوجوانوں، اس لیے میری ماں، اس لیے میری بہن، اس لیے میری بیٹی، اپنی اولاد کو پرورش اس طریقے سے دو، کفالت اس طریقے سے کرو، اپنے گھر کے اندر ماحول ایسا بناؤ کہ بیٹا ہو بیٹی ہو ایسی کفالت کرے، ایسی کفالت کرے، ایسی کفالت کرے، ایسی پرورش کرے. قربان جاواں ماں کی پرورش کا، باپ کی پرورش کا، ماں کی کفالت کا، باپ کی کفالت کا، خصوصاً ماں کی پرورش کا اولاد کے اوپر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے. توجہ میری ول، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا ملو والو، او اٹک والو. آج تو پرورشیں بھی بڑی عجیب ہے، آج تو کفالتیں بھی بڑی عجیب ہے. ہم نے گھروں کی اندر LCDیاں سجا دی ہیں، ناراض نہ ہونا، کیبل کے کنیکشن کرا دیے ہیں، اپنوں گھروں کے اوپر کھارے رکھ دیے ہیں، ڈش انٹینے رکھ دیے ہیں، اور گھروں کے اندر ہم نے ڈرامے چلا دیے ہیں. فلانا ڈرامہ ہے، فلانا ڈرامہ ہے. او اولاد کیسے فرما بردار اور نیک بنے گی جو آپ نے، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، سامنے سے ڈرامہ چلا، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، سامنے سے فلم چلی، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، سامنے سے یہ چیزیں آئی. ایسے نہیں اولاد فرما بردار بنے گی. اولاد فرما بردار تب بنے گی جب تیرے میرے گھر کا ماحول قرآن والا ہوگا، تیرے میرے گھر کا ماحول میرے محمد کی سنت والا ہوگا، تیرے میرے گھر کا ماحول اچھا ماحول ہوگا. قربان جاواں جنہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کیا دنیا والوں، وہ مائیں بھی ایسی. قربان جاواں جب بچے پیدا ہوتے ہیں کہ میری نظر پڑتی ہے تو قربان جاواں بیٹا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سامنے آتا ہے، بیٹا غلام اللہ خان جیسا آتا ہے، بیٹا مولانا محمد زکریا جیسا آتا ہے، بیٹا حق نواز جھنگوی جیسا آتا ہے. اور دنیا والوں بیٹا ہائے میں کس کا نام لوں، لیکن بات دل میں آئی عرض کر دیتا ہوں. اس لیے کہ ماحول بناؤ، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرو، اپنے گھر کے ماحول کو قرآن والا بناؤ، اپنے گھر کے ماحول کو میرے نبی کی سنت والا بناؤ. واقعہ میرے ذہن میں آیا، سنا دیتا ہوں. حضرت مولانا شیخ زکریا سب کہہ دیں، میں حضرت اسماعیل پہ آؤں گا لیکن یہ بات کر دوں ماحول، پھر میں اس کو جوڑتا ہوں آپ کے اس ادارے کے ساتھ کہ ماحول کیسے بنے گا جب ہمارا تعلق مدرسے سے ہوگا. سناؤں؟ تھک تو نہیں گئے؟ آپ بیتی میں لکھتے ہیں بچپن ہی میں قرآن کا حافظ بن گئے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا دور سے کہے رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی کروڑا رحمت نازل. کیا لوگ ہیں یار، ان کو پڑھو تو صحیح، ان کو دیکھو تو صحیح، لیکن پیچھے جب نظر پڑتی ہے تو پرورش اور کفالت کا بڑا اس کے اندر ہاتھ ہے. یہ سنیے گا واقعہ، خدا کی قسم جھوم جائیں گے، حیران ہو جائیں گے. توجہ میری طرف. ایک دن اماں نے پکڑ لیا، لکھتے ہیں میرا نان کا خاندان بھی قرآن کا حافظ، داد کا خاندان بھی قرآن کا. بولے میں بھی بچپن میں حافظ بن گیا. ایک دن دادی اماں نے پکڑا ادھر سے، اماں نے پکڑا، کہنے لگی زکریا جی دل کرتا ہے کبھی رات کو قرآن سنا. میں نے کہا اماں جی آج سناؤں گا، کل سناؤں گا.
کرتے 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 ایک دن اماں نے پکڑ لیا بازو سے اور کہنے لگی زکریا آج تو تجھ سے قرآن سننا ہی سننا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا، میں مسجد میں گیا، نماز عشاء ادا کر کے آیا۔ توجہ کرنا ملو والو، جو ہی میں گھر آیا کیا دیکھتا ہوں اماں نے 2 مصلے بچھائے، ایک میرے لیے ایک اپنے لیے۔ بچپنا ذہن تھا، میں آگے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کری، سبحانک اللہم پڑھا، الحمدللہ پڑھا، الف لام میم شروع کیا۔ پڑھتے 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 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیے۔ کتنے؟ میں دوسری رکعت میں کھڑا ہوا، الحمد پڑھی، 15 سپارے بولے، دوسری رکعت میں پڑھ دیے۔ اتحیات میں بیٹھا ہوں، دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا۔ بچپنا جو تھا میں نے کہا اماں روزانہ کہتی تھی آج تو تھکا دیا ہوگا، پھر کبھی نہیں کہے گی۔ جب پیچھے مڑ کے بیٹھا ہوں، اماں نے میرا ماتھا چوما، متھے تے پیار دے کے آنکھن لگی زکریا تیری اماں کی روزانہ کی تلاوت اتنی ہوتی ہے۔ تیری اماں کی روزانہ کی تلاوت، آج تو نماز بھی نہیں ہے، آج تو تلاوت ہی نہیں ہے، بس یہ ہو موبائل، اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اسی کے اندر ساری جوانی ختم ہو گئی۔ ناراض نہیں ہونا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ ہم نے اپنی دنیا اسی میں بسا لی ہے، اسی کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے۔ 24 گھنٹے بندے لگے ہوئے ہیں، رکھو ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کا قرآن ہوئے، میرے محمد دے مٹھڑے فرمان ہوئے، اچھی چیزیں ہو، گھر کے اندر جو چیزیں رکھنی ہے رکھو، تاکہ تیرا بچہ بڑا ہو، اس کی نظریں ٹی وی کے ڈرامے پہ، فلموں پہ، گانوں پہ، بجانوں پہ، ٹک ٹاک پہ، ان چیزوں پہ نہ پڑے۔ پرورش کا، ماں کی پرورش کا میں نے عرض کیا کفالت کا بڑا اہم کردار ہے۔ ایسے تو اللہ والے نہیں کہتے دنیا والوں، ماں کا جو گود ہے یہ پہلی درسگاہ ہے، یہاں جو چیز ملتی ہے وہیں سے بندے کی آگے پرورش ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن والا ماحول بناؤ، اپنے گھروں کو دینی ماحول بناؤ، گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں کرو، پرورشی اچھی کرو، اپنے آپ کا اپنا تعلق مدارس سے جوڑو، بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، عالم دین بناؤ۔ آخر میں عرض کروں گا نسبت قرآن سے جوڑو، نسبت مسجد سے جوڑو، نسبت درسگاہوں سے جوڑو، نسبت اللہ والوں سے جوڑو، نسبت علماء سے جوڑو، نسبت اللہ والوں سے جوڑو، نسبت دینی لوگوں سے جوڑو۔ انشاءاللہ 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 تیری نسبت قرآن سے جڑی، میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے آواز آتی ہے، جس کی نسبت قرآن سے جڑتی ہے اس نسبت کی وجہ سے اللہ شان دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ مرتبہ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی، کیسے نسبتیں جوڑے؟ توجہ کرنا ہے تا جٹا کی گل، لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ جائے تو اس کپڑے کو بھی تو بڑے ادب سے اٹھاتا ہے، اگر بندے کی نسبت جڑ جائے تو اس بندے کا مقام کتنا ہوگا۔ میں نے بڑی بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی، میں اس کو کھولتا ہوں تھوڑا سا۔ آپ حضرو گاؤں گئے، وہاں بازار میں گئے، کپڑے والی دکان پہ گئے، آگے تاجر بیٹھا تھا،
اس نے کہا وہ سوٹ وہ تھان ایسے اٹھاتے اٹھاتے نیچے اتروائے، ایک دو سوٹ بنوائے، وہیں سے ایک کپڑا اٹھایا، کہتا یار یہ آدھا میٹر ہے، اس میں من دے دے، وہ بھی آپ لے آئے، وہی سوٹ ہے، وہی دکان ہے، وہی کارخانہ ہے، وہی شہر ہے، وہی ٹرک ہے، وہیں سے آیا ہے، وہی بندہ ہے، سب کچھ لے آیا، اسے لے کے اس کپڑے کو تو نے اپنے وجود پہ لگایا اور اس کو سوٹ بنایا، اسی تھان والا جو کپڑا تھا نا، اس کی نسبت جو قرآن سے جڑی اسے غلیف کہتے ہیں، اسے سوٹ کہتے ہیں۔ یہ تو کپڑے کی نسبت اگر اس سے لگے ادب کرتا ہے، اس کپڑے کو شان اللہ نے دیا، بندے کی نسبت جب قرآن سے جڑے گی تو اللہ اسے کتنا شان مقام بخشے۔ میں اپنا بچوں کی دستار بندی ہے، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آخر میں، تاکہ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور ادھر بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا۔ پریشان نہیں ہونا، پہلے یہ سنیں بعد میں، پہلے یہ سنیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، اس طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں، ادھر دیکھیں۔ آپ نے قرآن کا حافظ بنایا اپنے اپنے بیٹے کو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، حدیث کے الفاظ ہیں یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن کو کہا جائے گا، لیکن حافظ قرآن بھی وہی جس نے قرآن پہ عمل کیا، رب کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا، شریعت پہ عمل کر کے گیا ہے۔ آپ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آواز آئے گی حافظ قرآن، جی رب رحمان، اقرا ورتقب ورتل، پڑھ، قرآن پڑھتا جا، جنت کے سیڑھیوں پہ نسبت تیری کس سے جڑی؟ بولے قرآن سے جڑی، دن قیامت میں کہا جا رہا ہے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں الناس کی سین ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا۔ یہ میں کل انشاءاللہ اس بات کو بھی تو بیان کروں گا۔ استاد جی، اقرا میں نے پڑھا، قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا اقرا، قرآن میں اللہ نے اپنے سونے محبوب سے کہا ورتل القرآن ترتیلا، حافظ قرآن تیری نسبت قرآن سے جڑی ہے، یہی دو الفاظ دن قیامت پہ تجھے کہے جائیں گے، اقرا ورتل کما کنت ترتل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو مل گیا نا مقام بچوں کو، ان حافظ قرآن کو۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ نے اپنے بچوں کو جنہوں نے حافظ کرایا ہے، آپ مجھ سے ایک سوال کرو، مولوی صاحب حافظ تو میرا بیٹا بنا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ آپ کہہ دیں مجھے کیا، بولے نا مجھے، چلو آپ کہیں ہمیں کیا ملے گا، آپ کہیں ہمیں، میں جواب دوں مولانا نصیر صاحب دے، میرے بھائی بزرگ علماء دے، نہیں میرے مرشد نے فرمایا او حافظ قرآن کے والدین، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، تاج لایا جائے، پیڑا تاج ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ حسین ہے، والدین کے سر پہ تاج سجایا جائے گا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کون ہے یہ، کون ہے؟ مفسر ہے، مبلغ ہے، محدث ہے، مقرر ہے، مرتب ہے، عالم ہے، مجاہد ہے، کون ہے؟ جواب آئے گے نہیں میرے نبی دا امتی ہے، جیڑا ملو گاؤں کے اندر ریڑیاں چلاتا تھا۔
تغاریاں اٹھاتا تھا، لیکن سنا تھا جس کی نسبت قرآن سے جڑ جائے، بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، بیٹے کو قرآن کا قاری بنایا، لوگ کہتے تھے بیٹا تیرا مولوی بن گیا، حافظ بن گیا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا۔ جس طرح آج دقیانوس لوگ بولتے رہتے ہیں، عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، میں تمہاری نظریں لوگوں کے باتیں پہ، میری نظریں محمد الرسول اللہ کے فرمان پہ۔ یہی وہ میرے نبی کا امتی جس نے میرے نبی کے فرمان پہ عمل کیا، بیٹے کو حافظ بنایا، آج اس کے سر پہ ایسا تاج رکھا جا رہا ہے جس تاج کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ بولے حسین ہے۔ بنائیں گے حافظ، بنائیں گے قاری، پھر آواز آئے گی 10 بندوں کی سفارش کر، اور میرے قرآن دا قاریہ میں رب تیری سفارش قبول کر۔ یہ تب ہوگا جب گھر میں پرورش، میں یہ جوڑتا ہوں نا، اپنا جو موضوع میرا کھڑا ہے اس کو پورا کروں، ہے نا؟ تھک تو نہیں؟ اچھا 5 بھی بج گئے آپ کے، چلو یہ بات پوری کر لیتا ہوں۔ پرورش کا کمال ہے، پرورش بڑی چیز ہے، کفالت بڑی چیز ہے، اس لیے کفالت اور پرورش وہ تب ہوگی جب ماحول ٹھیک ہوگا۔ بیٹے نے کہا ابا جی کر گزر، ایک جانے کئی جانا ہون، رب منگدا ونجے میں دے دا ونجا۔ چلو جی سرائکی آ گئی، رب منگدا ونجے میں دے دا ونجا۔ آئے لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ ذوالحج میں اپنے علماء سے سنیں گے، میں کوئی سنانا چاہتا ہوں۔ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا، آئے بڑی بڑی پیاری پیاری سوٹ پہنائے، پوشاک پہنائی، چلنے لگے ہیں، آنے لگے ہیں، وہ جگہ پہنچنے لگے ہیں، جناب حضرت اسماعیل سو گئے ہیں۔ توجہ میری طرف، حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی ہے، گردن پہ چلائی ہے، چھری نہیں چلتی، اس کو تیز کیا ہے، پھر چلانے لگے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ توجہ توجہ، یہ سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ والا کہتا ہے ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے، اینو کوہن دے کیتے ول ول کے تیری تیز کی میں دھارے، کل اسماعیل تے کیوں نہ چلدی کر حال اپنا اظہارے، کل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے۔ چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا، کل اسماعیل تے کینے چلا مینو آکھن والا نہیں آدا، اے دھار میری ہو صاف گئی کینے منا حکم تواڈا، دو حکماں وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ۔ تواڈی مننا یا بولو، یہی بات مولی نصیر صاحب سمجھا رہے ہیں، یہی بات علماء سمجھا رہے ہیں۔ چھری کٹ دی نہیں جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے، آگ جلاتی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہوئے، پانی ڈبوتا نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، ہوا اڑاتی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ، بلکہ کائنات دے اندر توجہ ذرہ ذرہ پتا پتا چپا چپا ایک ایک چیز اللہ کے حکم کے پابند ہے، اور یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ یہ کس نے بتائیں؟ یہ سارے چیزیں کس نے بتائیں؟ تو اس لیے اپنی نسبتیں محبتیں قرآن سے جوڑو، جب قرآن کے قریب آؤ گے باتیں سمجھ آئیں گی، مسئلے سمجھ آئیں گے، عقیدے ٹھیک ہوں گے، ایمان مضبوط ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ اس ادارے کو بدین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے معاونین کو اللہ ان کی رزق مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا وہ مال جو مدرسے اور مسجد میں لگتا ہے
اسے معمولی نہ سمجھنا، وہ دن قیامت میں پتہ چلے گا تو نے جو طالب علم کو کھلایا تھا نا، وہ طالب علم بڑا ہوا، آگے گیا، عالم بنا، اس نے وہاں جا کے تبلیغ کی. یہ تو جب یہ بندہ دیکھے گا نا یہ میرا ثواب کہاں سے آ گیا، تو آواز آئے گی یہ وہی ثواب ہے جو تو نے اللہ کے دین